اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مفکرین لکھتے ہیں کہ جتنی اچھی نیت ہوگی انسان کو اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جمعہ کے فضائل، جمعہ کے بہت سارے فضائل ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ جس نے مجھ پر بروز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمیں جمعۃ المبارک کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ افسوس، ہائے افسوس، ہم نہ قدر جمعہ شریف کو بھی عام دنوں کی طرح غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ حالانکہ جمعہ یوم عید ہے، جمعہ سب دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ کے روز جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی، جمعہ کی رات دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے، جمعہ کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا۔ جمعہ کے روز مرنے والا خوش نصیب مسلمان شہید کا رتبہ پاتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ کے فرمان کے مطابق جمعہ کے دن اگر حج ہو تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہوتا ہے۔ جمعہ کی ایک نیکی جو ہے وہ 70 گنا زیادہ اس کا ثواب ملتا ہے، اور جمعہ کے روز اگر ایک گناہ کیا تو اس کا عذاب بھی 70 گنا ہے۔ جمعۃ المبارک کے فضائل کے تو کیا کہنے۔ اللہ عز و جل نے جمعہ کے متعلق قرآن مجید میں ایک پوری سورہ جمعہ نازل فرمائی، جو کہ قرآن کریم کے 28ویں پارے میں جگمگا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ مولانا سید محمد نعیم مراد آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو پہلا جمعہ 12 ربیع الاول 622 ہجری کو ادا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی بھی جمعہ کے دن ہی اکٹھی کی گئی تھی، اس لیے اس کو جمعہ کے لفظ سے نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ ان وجوہ سے اسے جمعہ کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے اہل عرب اسے عروبہ کہتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کتنے جمعہ ادا فرمائے؟ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 500 جمعے پڑھے، اس لیے کہ جمعہ بعد ہجرت شروع ہوا، جس کے بعد 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی شریف رہی۔ اس عرصہ میں جمعے اتنے ہی بنتے ہیں۔ 3 جمعے کہ اگر انسان سستی کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو شخص 3 جمعہ کی نماز سستی کے سبب چھوڑے اللہ عز و جل اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ جمعہ فرض عین ہے اور اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ مؤکد یعنی تاکیدی ہے، اور اس کا منکر جو جمعہ کا انکار کرتا ہے، جو جمعہ کو تسلیم نہیں کرتا، جمعہ کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ امامہ شریف کی جمعہ کے دن کیا فضیلت ہے؟ سرکار مدینہ سلطان قرینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں، اس لیے کوشش کیا کریں کہ امامہ شریف جمعہ کے دن کم از کم باندھ لیا جائے۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے بیماری نکال کر شفا داخل کر دیتا ہے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے دروازے پر فرشتے آنے والے کو لکھتے ہیں، جو پہلے آئے اس کو پہلے لکھتے ہیں۔ جلدی آنے والا شخص اس شخص کی طرح ہے
جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کرتا ہے، اور اس کے بعد آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو ایک گائے صدقہ کرتا ہے، اور اس کے بعد اس شخص کی مثل ہے جو مینڈا صدقہ کرے، پھر اس کی مثل جو مرغی صدقہ کرے، پھر اس کی مثل جو انڈا صدقہ کرے۔ اور جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو وہ اعمال ناموں کو لپیٹ لیتے ہیں اور آ کر خطبہ سنتے ہیں۔ اس لیے جتنی جلدی جمعہ کے لیے گھر سے نکلیں کہ اتنی جلدی آپ مسجد میں پہنچیں گے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اتنا ہی زیادہ آپ کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ اگر آپ اونٹ کا صدقہ اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے جانا پڑے گا۔ اگر گائے کا صدقہ دینا چاہتے ہیں تو دوسرے نمبر پہ چلے جائیں۔ اگر اس سے کم صدقہ دینا ہے مینڈے کا، اس کے بعد چلے جائیں۔ مرغی کا صدقہ دینا ہے، اس کے بعد چلے جائیں۔ انڈے کا صدقہ دینا ہے تو آخر میں چاہے چلے جائیں۔ اور جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے، خطبے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، تو فرشتے اعمال نامہ لپیٹ کر خطبہ سنتے ہیں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور غریبوں کا جمعہ کے دن حج کا بھی اعلان کیا گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الجمعۃ حج المسکین مساکینی، یعنی جمعہ کی نماز مساکین کا حج ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ الجمعۃ حج الفقراء، یعنی جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ اور جمعہ کے دن جلدی گھر سے نکلنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ عز و جل کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعہ کے دن میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے۔ بلا شبہ ہر جمعہ کے دن تمہارے لیے ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے، لہٰذا جمعہ کی نماز کے لیے جلدی نکلنا اور جمعہ کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار کرنا عمرہ ہے۔ اور دنوں کے سردار کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن لیجئے۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور اللہ عز و جل کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑا ہے۔ اس میں 5 خصلتیں ہیں۔ کون سی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اسی دن ان کو زمین پر اتارا، اور اسی میں انہیں وفات دی، اور اسی میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے، ایک ایسا وقت آتا ہے کہ بندہ اس وقت میں جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا کرتا ہے، لیکن وہ حرام چیز کا سوال نہ ہو، جو چیز حلال کا سوال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی وہ عطا کرتا ہے۔ اور 5ویں خصلت کیا ہے کہ اسی دن میں قیامت قائم ہوگی، کوئی مقرب فرشتہ آسمان و زمین اور ہوا و پہاڑ اور دریا ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن سے ڈرتا نہ ہو۔ جمعہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جمعہ کی نماز اور باقی پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کر کے، آپ کے احادیث پر عمل کر کے اپنی زندگی کو صراط المستقیم پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو حضرات جمعہ نہیں پڑھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اور جو تنگ دست ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ان کی تنگ دستی دور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔